بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف الیکشن مہم کے حوالے سے الیکشن کی گہما گہمی کے بارے میں اس طرح کا ماحول نہیں بن سکا جس طرح کا پاکستان میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں صرف ملک میں نہیں پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے اور وجوہات کی بات کی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ اس دفعہ پاکستان میں الیکشن کے بارے میں اس طرح کی گہما گہمی نہیں ہے، نہ ہی وہ ماحول بن پایا ہے۔ خدشات بہت زیادہ ہیں، خوف و ہراس کا ایک ماحول بن چکا ہے پاکستان میں، کیونکہ خود سرکاری سطح پر بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک افراتفری، ایک پریشانی اور خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب میں بھی خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ پورے صوبے میں یعنی پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب بم ڈسپوزل سکواڈ کو بلایا گیا ہے اور سپریم کورٹ تک کی بلڈنگ کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا، وہاں جناب لوگ جا رہے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ میں داخلہ بند کیا جا رہا ہے جناب کہ عام صحافی نہیں آ سکتا، خاص طور پر چند صحافی ہوں گے، ان کے پاس یہ کارڈز ہوں گے، اس طرح سے ہوگا تو پھر ہی وہ آ سکتے ہیں۔ یہ ایک ماحول بن گیا، اگرچہ اس کی وجوہات کچھ اور بتائی جا رہی ہیں کہ ایک طرف انسانی حقوق کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کو بالکل سب کے لیے اوپن کرنا تھا اور دوسری طرف ہمیں قدغنیں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے اسلام آباد پولیس کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا، تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا، اور کل کے دن یہ ہوا کہ یونیورسٹی، اسکول، کالجز سب بند، اور یہاں تک بتایا گیا کہ ایک خودکش حملے کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے اثرات آج دن بھر بھی رہے، اور اسی طرح سے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ چند دن اور مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے اس بارے میں اعلانات کر رہی ہیں کہ کل سے لے کر یعنی پیر سے لے کر اور آگے کچھ دن تک کچھ یونیورسٹیز بند رہ سکتی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی 22 جنوری سے لے کر 26 جنوری ہے، کچھ 22 جنوری سے 24 جنوری۔ اب آج کی اگر بات لیں، آج ہے 23 جنوری اور منگل کا دن ہے، تو آج بھی خبریں اسی طرح کی آ رہی ہیں کہ اب بھی کئی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ بند رہی ہیں۔ کل کے تھریٹ الرٹ کے بارے میں عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے اسلام آباد پولیس خود تھریٹ الرٹ جاری کرتی ہے کہ یہ خطرہ ہے، فوری طور پر سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بند کروا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی افواہوں پر کان نہ دھریں، خود ہی پہلے الرٹ جاری کرتے ہیں، اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں جی خوف و ہراس نہ پھیلایا جائے، یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے۔ تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں اور کس طرح سے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پھر آج ایک اور خبر سامنے آئی کہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے پورے ملک میں سیکورٹی فورسز کو، جس میں فوج ہے، جس میں رینجرز ہیں، ایف سی ہیں، یہ اہلکار تعینات کیے جائیں گے الیکشن کے حوالے سے۔ تو یہ خدشات امن و امان کے حوالے سے اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام آباد میں جو ایک بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی کہ ایک 30 سالہ نوجوان نے جو مستری کا کام کرتا تھا، دبئی بھی رہ کر آیا تھا، اس نے جو ایک پل ہے پیڈسٹرین برج، وہاں سے لٹک کر اپنی جان لے لی، اور اس کی تصاویر بڑی وائرل ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ایک ظاہر ہے کہ لوگوں نے یہ بات شروع کر دی، جاننا چاہا کہ کیا وجہ ہوئی ہے، تو اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ اس نے بے روزگاری سے تنگ آ کر یہ کیا ہے۔ اب اس وقت جو پاکستان میں معیشت کی صورتحال ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی خدشات کا پتہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر IMF یہاں تک اب کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو بدعنوانی کو، کرپشن کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، آپ کو کرپشن کے حوالے سے اداروں میں جو سیاسی مداخلت ہے اس کو روکنا ہوگا، یعنی جس کے خلاف چاہ کیس بنا دیا، جس کے خلاف ختم کر دیا، بازو بروڑنا ہے کسی کا، کسی کو لائن پر لانا ہے تو اس کے خلاف کیس بناؤ، اور کسی نے مان لیا ہے تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ جس طرح بات ہوتی ہے جی IPP اگر آپ نے جوائن کر لیا ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف، سب کیسز ختم، اور اگر نہیں کر رہے تو آپ کے خلاف بہت سے کیسز ہوں گے۔ تو IMF تک اب یہ دیکھیے نا، باہر کے ادارے اب پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہیں گے، اور یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ جب تک اس ملک میں کرپشن ہے، پھر عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے رہے کہ کرپشن جب تک ہوگی آپ جو مرضی کر لیں ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور وہی صورتحال ہمیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے، اور اسی لیے پھر IMF آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور پھر آپ اس پر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب ابھی یہ حالیہ اگر ہم صورتحال دیکھیں تو اس میں ایک طرف یہ خبر آ رہی ہے کہ عام انتخابات میں سول آرمڈ فورسز لگانے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس میں جناب نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں یہ منظوری دی گئی ہے، اور اس میں 2,77,000 پاک فوج کے افسران اور اہلکار الیکشن میں تعینات ہوں گے، اس کے ساتھ رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی عام انتخابات میں تعینات ہوں گے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے الیکشنز کوریج کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے جی 49 غیر ملکی صحافیوں کو ویزوں کا اجرا، بھارت کی درخواست پر بھی غور جاری کہ وہاں سے بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاک کا ووٹرز کو دھمکانے، ووٹنگ کے عمل پر اثر انداز ہونے والے مواد پر پابندی لگانے کا اعلان۔ ایک اور خبر سنیے کہ اب
عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے، بلومبرگ کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اب ایک طرف یہ مقبول ترین ہے، مگر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے پنجاب میں۔ جو ہی عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ اتوار کو تمام امیدوار جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ نکلیں، اور جو امیدوار اتوار کو اوپن کیمپین نہیں شروع کرے گا اس کا ٹکٹ تک کینسل کر کے متبادل امیدوار کو دے دیا جائے گا۔ یہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ اب یہ جو دفعہ 144 کی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف تحریک انصاف کے لیے ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب تو ریلیاں نکال رہے ہیں، ان کے لیے کوئی دفعہ 144 نہیں ہے۔ یہاں تک ہے کہ آئی جی صاحب جن کی اب چھٹی ہو گئی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد جو ہے ان دونوں افسران کو اب فارغ کر دیا گیا ہے آخرکار، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فارغ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے لکھا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے تو کب سے لکھا ہوا ہے، کیا ان کو اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے توہین عدالت کا، اس سے بچانے کے لیے اب ڈی سی کو ہٹایا گیا ہے، عہدے سے فارغ کیا گیا ہے۔ اب یہ بڑی خبر ہے، اور یہ مطالبہ تحریک انصاف کا کب سے تھا، اس پر ہم کوشش کریں گے آگے بھی بات کر سکیں۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر آئی جی اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عہدے سے فارغ، بڑی بات ہے جناب۔ اب جب بابر ستار صاحب پیچھے نہیں ہٹے اور یہ تک کہہ دیا گیا ایس ایس پی کی طرف سے اور ان کے وکیل کی طرف سے اور ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، جیلر کی طرف سے بھی کہ جی وہ اس لیے نہیں، وہ فلاں ریکارڈ ہم نہیں لا رہے کیونکہ بندہ چھٹی پر ہے، تو بابر ستار صاحب نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے اہلکاروں کے، پھر ان کو ذاتی حیثیت پیش ہونے کا کہا تھا، تو ان کے وکیل نے جج صاحب پر ہی، بابر ستار صاحب ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا کہ جی آپ کیس کسی اور کو بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے سے ہمارے احکامات کی حکم دولی کی جا رہی ہے، اور آگے سے وکیل صاحب کہتے ہیں جی وہ ایم پی او غیر قانونی، جب ان سے پوچھا گیا کہ عدالتیں کہتی رہیں کہ غلط ہے، مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، یعنی آپ عدالت نہیں ہے لیکن آپ جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کر لیتے ہیں، ان کو جناب مہینوں آپ گرفتار کریں ایک کے بعد ایک دفعہ، تو یہ سب غیر قانونی تھا۔ تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے، دفاع کریں گے؟ کوئی دفاع نہیں۔ اور آگے سے وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں بڑا پریشر ہوتا ہے ان لوگوں پر، تو اس پر بابر ستار صاحب نے، جسٹس بابر ستار صاحب نے، آنریبل جسٹس نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ پھر آپ کسی گریٹ گیم کا حصہ ہم سب بن جائیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پریشر تو کیا بابر ستار پر پریشر نہیں ہوگا؟ اچھا خیر، اب جناب آئی جی اسلام آباد ساتھ کہتے ہیں کہ افواہوں پر کان نہ دھریں، سیکورٹی صورتحال قابو میں ہے۔ ارے واہ، اگر قابو میں ہے تو پھر آپ نے یہ الرٹ کیوں جاری کیا کہ جناب یہ بند کر دیں ساری یونیورسٹیاں؟ اسلام آباد کی 3 جامعات سیکورٹی خدشات پر غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئیں۔ یہ آپ سوچئے، اب یہ خبر ہر طرف چلی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جی سیکورٹی خدشات ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا نا بڑا حملہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ۔ وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں میں حملوں کا خدشہ، تھریٹ الرٹ جاری۔ عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ جی یہ بتایا جاتا ہے جی غیر قانونی جو اجتماعات ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بھئی غیر قانونی اب صاف کہہ دیں جی جو تحریک انصاف کے جڑے ہوئے اجتماعات ہیں صرف ان پر پابندی ہے، باقی سب جو مرضی کرتے رہیں، اس طرح کی وضاحتیں پھر آتی ہیں۔ اسلام آباد میں جلسے جلوس، پولیس کی اہم وضاحت جاری۔ اس خبر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں کہا گیا کہ یہ صرف الیکشن مہم سے متعلقہ میٹنگ کی جا سکتی ہے، اور دارالحکومت میں کسی بھی جلسے جلوس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب یہ آپ سوچئے کہ جب اسلام آباد پولیس خود کہے گی جی کہ جلسے جلوس کی اجازت نہیں، جبکہ آپ آئیں، آپ نے یہاں پر دھرنا دینا ہے، اگر آپ کا کسی سے بھی تعلق ہے سوائے تحریک انصاف کے تو آپ کو سب اجازت ہے، لیکن تحریک انصاف کا کوئی آدمی نہیں نکل سکتا، اس کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ الیکشن کے دنوں میں شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ جی دفعہ 144 کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جی 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو کیا کوئی کیمپین چلائے گا؟ عجیب و غریب وضاحتیں آتی ہیں، عجیب و غریب جناب معاملات آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب ٹکٹ ہولڈرز کا میں نے بتایا کہ جیسے ہی کہا گیا کہ جی اتوار کو ہر صورت نکلیں، تو ساتھ ہی یہ معاملہ آ جاتا ہے جی دفعہ 144 لگائی ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو باقاعدہ جو لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ، اس کو خدا نخواستہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یہ تک کہا گیا ہے۔ اور دونوں صوبوں کے حوالے سے پنجاب بھی ہے اور خیبر پختونخوا بھی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی اجتماعات پر خودکش حملوں کے خدشات ہیں، اس لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ خوف و ہراس کا تو سرکاری سطح پر خود میں سمجھتا ہوں پرچار کیا جا رہا ہے، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شاید لوگ الیکشن کیمپین کے لیے بھی نہ نکلیں اور الیکشن میں ووٹ ڈالنے میں نہ نکلے، تو ٹرن آؤٹ کم ہو، تو شاید جناب یہ ہو کہ چیزیں مینج کرنا الیکشن کمیشن کے لیے آسان ہو جائے، شاید یہ وجہ ہے۔ معیشت کی سطح پر آپ دیکھیں کس طرح کی خبریں ہیں کہ ورلڈ بینک نے جو لوکسٹ ایمرجنسی کے لیے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، اس کے حملہ اور سیکیورٹی کے لیے جو پروجیکٹ تھا $20 کروڑ کا، اس کو واپس کر دیا، اس کو بند کر دیا ہے، ختم کر دیا۔ $20 کروڑ، یہ کوئی لگ بھگ کچھ سمجھے 600 ارب روپے کے قریب یہ بنتا ہے، آپ اندازہ لگائیے، ٹھیک ہے جی۔
اور اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا پیسہ کس طرح سے ضائع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کوئی یعنی آپ یہ دیکھیں کتنا یعنی یہ کوئی اربوں روپیہ بنتا ہے, سوری, تو 20 کروڑ ڈالر, البتہ یہ 200 ملین اس میں لکھا ہوا ہے, 20 کروڑ ڈالر. اب یہ اتنی رقم جو ہے اربوں روپیہ یہ کس طرح سے ضائع ہو گیا. اور اس میں 60 ارب, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ تقریباً میرے خیال ہے 60 ارب روپے کے لگ بھگ بنتا ہے یہ. تو اب اتنی رقم جو ہے وہ ضائع ہو گئی, یہ ٹڈی دل کے لیے, فوڈ سیکورٹی کے لیے استعمال ہو سکتی تھی. اچھا, اب اس کے ساتھ جناب آگے خبریں ہیں. نئے مالیاتی سال میں پیٹرولیم لیوی سے ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ وصولیوں کا پلان IMF کو پیش کر دیا گیا. رواں سال کی نسبت آئندہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کے ہدف میں 196 ارب روپے کا اضافے کا پلان ہے. یہ دیکھیے جناب, یہ حال ہے. اور کس طرح سے اب یہ آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے کہ معیشت کے حوالے سے مزید معاملات ہمیں گڑبڑ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور IMF آگے سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ مزید اقدامات کریں, اور آپ نے کرپشن کو روکنا ہے, آپ نے یہ سیاسی مداخلت بند کرنی ہے. IMF کو انسداد بدعنوانی کے اداروں میں سیاسی مداخلت ختم کرنے کی یقین دہانی, بس یہ یقین دہانی کروائی جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے معاملات کو چلایا جاتا ہے اور کیا 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 جاتا ہے. حال یہ ہے کہ آرٹیکلز چھپ رہے ہیں کہ جناب ایسے کیسے چل سکتا ہے, ایسے نہیں چل سکتا جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے. اور اس پر سہیل وڑائچ صاحب نے بھی پورا کالم لکھ ڈالا ہے کہ جس طرح ملک کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور پھر معیشت کے حوالے سے لکھتے ہیں, معیشت دائمی طور پر تبھی مستحکم ہوگی جب سیاست مستحکم ہوگی. سیاست کو دائمی طور پر مستحکم کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو توڑ پھوڑ کر نہیں, انہیں مضبوط کرنا ہوگا. باجوہ ڈاکٹرائن والے کہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں اثاثہ ہیں, انہیں نہیں توڑیں گے. آج کے ڈاکٹرائن میں تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ماضی کی ڈاکٹرائن کے بالکل الٹ ہے. نہ اس تجربے سے کچھ ملا, نہ نئے تجربے سے کچھ ملے گا. دنیا میں یہ طے ہے کہ جمہوریت اور مکمل جمہوریت سے ہی ریاست کی معیشت اور سیاست مستحکم ہوگی. یہی راستہ اپنا کر بہتری ہو سکتی ہے اگر کوئی سمجھے تو. یہ ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب, سینئر صحافی. اب وہ بھی اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر معاملات سنبھالنے ہیں تو جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے اس سے تو بگاڑ مزید آئے گا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اللہ حافظ.